حافظ قرآن ہمارے یہاں ایک مزاج بناؤ تراویح پڑھانے کے لیے، حافظ کس لیے بناؤ؟ تراویح پڑھانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، حافظ کیوں بنائے؟ حافظ کیوں بنے؟ دوسرے آپ کو اس کے کتنے فائدے ہیں؟ میں ایک فائدہ آپ کو بتاؤں، دنیا میں تو جو ہیں وہ ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اقرأ ورق، اے حافظ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جنت میں پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری پڑھائی ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرے لیے جنت۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو پھیلانے صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر جلسہ اور مؤسس اور بانی اجلاس مولانا ابوالکلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، ناظم اسٹیج، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، اور عزیز بچوں، اور جامعہ مفلحات کی پیاری بچیوں، آج بتاریخ 12 فروری سن 2026 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جسے جامعۃ المفلحات کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا ہے، چند نصیحتوں کے کلمات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رات کافی گزر چکی ہے، موسم انتہائی پیارا موسم ہے، مزاج کی بات ہے، گرمیوں سے آنے والے لوگوں کو ذرا بھی ہوا بھی سرد لگتی ہے، اور جو سردیوں میں جو پلے ہوں انہیں تو یہ بڑا حسین موسم ہے۔ اس پیارے موسم میں اور یہ پیاری مجلس جسے آپ حضرات کے لیے مولانا ابوالکلام صاحب نے سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس ادارے کے بانی، مؤسس اور ان کے تمام رفقا اور ان کے تمام دست و بازو جو لوگ بھی اس ادارے کے اندر دامے درمے قدمے سخنے جس انداز سے بھی حصہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور زور سے بولو آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے اس بھارت میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے ادارے ہوں یا اس کے مثل ہوں، جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سرفرازی کے لیے لوگ مال و دولت خرچ کرتے ہوں، جہاں تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہو، چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے ادارے ہوں یا بلڈنگوں کے اندر وہ بنے ہوئے ادارے ہوں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے خدمتگاروں کی اللہ اصلاح فرمائے، دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا فرمائے، آپس میں مل جل کر کے بھارت جیسے اس دیش کے اندر جہاں قدم قدم پہ مشکلات ہیں اور اتنی مشکلات نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا ملک، ہمارا بھارت انتہائی پیارا ملک ہے، اچھا ملک ہے۔ چند خبیث قسم کے لوگ، آپ کو پتہ ہے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اچھے بھی رہتے ہیں، برے بھی رہتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ رہتے ہیں
جن میں آپ ہنسیں تو وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن آپ ہی کے درمیان کچھ لوگوں کو غم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ہنستے کیوں ہیں یا آپ اتنے زیادہ خوش کیوں ہیں، یہ غم ان کو ستائے جا رہا ہے، اس وجہ سے ان بیچاروں کو ہنسی تک نہیں آتی۔ تو ایسے اچھے برے، اجالے اندھیرے، ہر جگہ سردی اور گرمی کا موسم اور ماحول رہتا ہے، ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بادیا تند مخالف سے نہ گھبرا اے وقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ مخالفتیں، یہ طوفان، یہ لہریں، یہ موجیں، یہ سیلاب اور یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصیبت اسی لیے آتی ہیں تاکہ آپ ان دکھوں کو برداشت کرنے کی چھمتا اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں، طاقت پیدا کریں، صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ غور کریں اپنی ہسٹری پر، اپنی تاریخ پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اسلام نے ہر جگہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے، آگے بڑھنے کا پیغام دیا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ جہاں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تمہیں کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو تو صبر کرو اور نماز، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے نصرت مانگو، اللہ کی حمایت طلب کرو۔ اور اخیر میں کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین کہ اللہ کی مدد نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں، یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کوئی ضروری نہیں کہ آدمی نمازی ہو تو وہ صبر کرنے والا بھی ہو، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی صبر کرنے والا ہو تو نمازی بھی ہوگا، اس کی مشقتوں پہ صبر کرے گا، سردی ہو یا گرمی ہو، بہرحال وہ نماز ادا کرے گا۔ الغرض اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ ایک ایسے ملک میں سانس لے رہے ہیں، ہم ایک ایسے ملک بھارت میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہر قسم کے رنگ برنگے پھول ہیں، کانٹے بھی ہیں اور خوشبو بھی ہے، بدبو بھی ہے، ہر جگہ یہ تمام سب چیزیں موجود، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے گلدستے، اس طرح کے ادارے، اس طرح کے مدرسوں کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ اس کے درمیان باہمی طور پر رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ ایک تو ہم ہیں کمزور لوگ، ابھی آپ نے ڈاکٹر عبدالکریم سے پوری ایک تفصیل سنی کہ ہمارا تعلیمی ریشو کیا ہے ہندوستان کے اندر، ہم کتنے پرسنٹ ہیں ہم، اور الحمدللہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پڑھائی لکھائی کے معاملے میں آج مسلمانوں کی آنکھیں کھلی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے فضل سے ہماری بچیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، ہمارے بچے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قدم سے قدم حکومت سے ملا کر، حکومت کی نگرانی میں، گورنمنٹ آف انڈیا کی سرپرستی میں ہم قرآن بھی پڑھائیں، حدیث بھی پڑھائیں۔ کبھی انہوں نے آپ کو منع نہیں کیا۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس دیش کی جتنی بھی اقلیات ہیں بلا نام لیے ہوئے، بلا امتیاز مذہب و ملت، سب کو یہ حق حاصل ہے، یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے دھارمک کتابوں کو پڑھائیں اور ان کو سمجھائیں۔ جہاں پر وہ اپنے ملک کے اندر جو تعلیمی جو کورس ہے، جو سلیبس ہے علم کا، وہ پڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اپنا اسلام، اپنا کلچر بھی بتائیں، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ ادھرم ہو، چاہے وہ دھارمک ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، سب کو ہمارے دیش کے اندر آزادی ہے، سب کو آزادی ہے کہ وہ اپنی اپنی تعلیم لوگوں کو دیں، اپنے بچوں کو وہ کلچر سکھائیں۔ اور اسلام تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتا ہے کہ کتنا عظیم دین ہے اور کتنا مہان ہے یہ، جو تمام کائنات کا دین ہے، سورج کا دین، چاند کا دین۔ ارے ہم تو اجنبی ہیں بھی نہیں، ہم کہیں بھی دنیا میں اجنبی نہیں ہیں۔ یہ زمین بھی مسلمان، یہ چاند بھی مسلمان، یہ ستارے بھی مسلمان، یہ رات بھی مسلمان، یہ ہمائیں بھی مسلمان، ہوائیں بھی مسلمان، ہر چیز مسلمان ہے، سوائے دو پیر دو ٹانگ کا جو یہ جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کا، سمجھنے کا شعور بخشا ہے۔ اس میں کچھ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چند لوگ اگر نہیں ہیں تو نہیں ہیں۔
उनकी बात है, हम उनके ऊपर फोर्स तो नहीं करेंगे, अलबत्ता उन्हें हम समझाएंगे, हम उनके सामने अच्छे खाने परोसेंगे, अच्छी बात बताएंगे। ये हमारा फरीजा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बहैसियत मुसलमान सिर्फ खाने पीने के लिए तो पैदा नहीं हुए, बल्कि बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदार बनाया है, हमारे ऊपर बोझ रखा है। हमें ये हमें कुरान दे करके और हदीस दे करके ये बात बतलाई है अल्लाह ताला ने कि कुल तुम खैर उम्मतिन उखरिज लिन्नास, तुम लोगों को दावत व तबलीग करो, तालीम व तरबियत दो। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हमारा दीन प्रोपगंडे का दीन है, हमारा दीन पब्लिश करने का दीन है, नशर इशाअत का दीन है, हमारा दीन लोगों तक पहुंचाने का दीन है। दुनिया में कोई दीन नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके धर्म में यह लिखा हो कि तुम किसी को अपना धर्म बताओ या उसको पहुंचाओ या उसको सिखाओ, सिवाय इस्लाम के अलावा कोई ईसाइयत भी नहीं, जनाब अली यहूदियत में भी ये बात मौजूद नहीं है कि तुम लोगों को जाकर ये समझाओ कि यहूदी बन जाओ, ये बन जाओ, नसरानी बन जाओ, ना, सिवाय इस्लाम के किसी दीन में नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये कह रहा था, हमें डरने की जरूरत नहीं है, न खौफ खाने की जरूरत है। अल्लाह का फजल है, सब कुछ मुसलमान हमारे साथ साथ है, आसमान भी मुसलमान, जमीन भी मुसलमान, नदी भी मुसलमान, नाले भी मुसलमान, सब मुसलमान। अल्लाह की कसम, अगर हम मुसलमान बन जाएं, सही ढंग से अल्लाह के ताबेदार बन जाएं, अल्लाह के दीन के पैरोकार बन जाएं, अल्लाह के अहकाम के पैरोकार बन जाएं, नबी कायनात के मुत्तबे पैरोकार बन जाएं, रब्बे काबा की कसम है, ये जमीन से तुम्हारे लिए लौ आमना अहलुल कुरा लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ईमान ले आओ तो रब्बे ताला तुम्हारे लिए आसमान से रोजियों के दहाने खोल देगा, दरवाजे खोल देगा। रुपए की जरूरत है, माल की जरूरत है, औलाद की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, तरबियत की जरूरत है। तुम सही ईमान ले आओ, तुम अल्लाह ताला को अपना सही हाकिम मुतलक मान लो, तुम अल्लाह को माबूद हकीकी तस्लीम कर लो, उसके अवामिर, उसके अहकामात, जिसने मना किया है अल्लाह उसके ताबेदार बन जाओ, सही ढंग से ताबेदार बन जाओ। अल्लाह की कसम तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा इंशाअल्लाह तबारक। तुम हाथ उठाओगे, दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत अता फरमाएगा और तुम्हें वो चीज हासिल हो जाएगी। हमारी तारीख के अंदर चीजें मौजूद हैं। मैं उन वाकयाती तकरीरों में, मेरी आदत नहीं है कि मैं वाकयाती बहरहाल इन तमाम सब वाकयात में जाऊं, मौका आता है तो मैं बयान करता हूँ, लेकिन मुख्तसर वक्त में मैं आपको कुछ पैगाम, कुछ मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ आपके जहनों पर, आपके दिमागों पर। ये हसीन सा माहौल मौलाना अबुल कलाम साहब अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, मैंने अपनी आंखों से देखा, बेचारे बॉम्बे में बड़े परेशान रहते थे, मैंने देखा है इनकी परेशानी। कई दफा मुझसे भी होगा, शेख मुझे ऐसा कुछ चाहिए। मैं सोचता यार यहाँ रहते थे बम्बई में, अब तो कहाँ चले गए, कौन सा तुमने जामिया खोल लिया, इतना बड़ा इदारा, समझ में नहीं आता। लेकिन आज आने के बाद अल्लाह जज़ाए खैर से इन्होंने बुलाया, दावत दी और मैं आया तो बड़ा अफसोस किया मैंने अपने आप के ऊपर अफसोस ये किया कि मैं बहुत दिन पहले क्यों नहीं आया, अपने इन भाइयों के दरमियान, इन बहनों के दरमियान, इन बेटियों बच्चियों के दरमियान। इतना बड़ा एक कमजोर आदमी, जनाब जब देखो पैदल ही ठोके जा रहे हैं हजरत, यहाँ से लेके वहां से बॉम्बे में पैदल चलना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन बेचारे चलते रहते थे। वहां कभी नजर आए, कहाँ मौलवी अबुल कलाम वहां नजर आए कभी, तो बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन आज ये इज्तिमा देखकर, आप लोगों के ये मुस्कुराते हंसते चेहरे देखकर, वल्लाह बता रहा हूँ बड़ी मसरत हुई, बड़ी आंखों को ठंडक हुई। और हमारे ललमटिया के अहबाब भी हैं, ये हमारे दिलदार साहब बेचारे बार बार मुझे चिढ़ाते, आप हमारे साड़ू। मैंने कहा खामखा बदनाम क्यों कर रहे हो यार, अब उनकी आदत है। हमने कहा खामखा गले लग जाएगी, बीवी को पता चला तो पता कुछ और नक्शा हो जाएगा, घर में झगड़े लगवा दो। लेकिन बहरहाल अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, बोलो आमीन। तो बहरहाल ये बड़ा प्यारा इलाका आप लोगों का, और बड़ी मसरत, बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हरा भरा रखे, सरसब्ज़ शादाब रखे। माशाअल्लाह ये बुखारी, ये मुस्लिम, ये तिरमिज़ी, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक बात सुनो, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ, कुछ चाह रहा हूँ कि मैं अपने दिल की बात आपसे कहूँ और आप उसके ऊपर अमल करें। आपने कहा ना कि हम बड़े पिछड़े हुए इलाके के हैं, जैसे भाई ने बताया अबुल कलाम साहब, मौलाना अबुल कलाम साहब ने, ये देहात है। अरे इसी देहात से पढ़ के हम लोग भी चटाइयाँ तोड़ के इतने बड़े हुए हैं।
ہم کہاں سے کوئی آسمان سے ٹپکی ہوئی مخلوق تو نہیں ہے. پی جے عبد الکلام جس نے بڑے میزائل بنائے، اللہ اکبر، ایک ایسے دیہات میں پڑھے ہوئے لکھے ہوئے، آج بھی ان کے دروازے موجود ہیں، گھر موجود ہیں. بیچارے کو انگریزی نہیں آتی تھی، جب اس نے امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ آف انڈیا کی حیثیت سے خطاب کیا تو بڑے بڑے امریکی انگریزی بولنے والوں نے اپنے کانوں میں جناب علی وہ کیا کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے والی مشینیں لگا لگا کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کی تقریریں جب سننا شروع کی تو اس کے ایک ایک سنٹنس پر، اس کے ایک ایک جملے پر مولانا تالیاں بجتی تھی، تالیاں بجا. اور ایک موقع تو ایسا آیا اس نے ایک ایسی بات کہہ دی پریزیڈنٹ آف انڈیا نے، پی جے عبد الکلام نے، کہ سارا پارلیمنٹ احتراماً اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ عزت ملتی ہے علم کی وجہ سے. پے علم چوشم باید گدا کہ بے علم نتما خدا را شناخت. علم کا سب سے بنیادی بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رابطہ کنٹیکٹ اللہ سے مل جاتا ہے. آپ اللہ کو پہچاننے رکھتے ہیں ہر میدان میں، ہر جگہ. غم آیا، خوشی آئی، کانٹا جو اللہ اللہ، ہر چیز الحمدللہ، ہر چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اللہ سب سے بڑا، اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑی عقل کی چیز ہے. اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت، یہ سب سے بڑا علم ہے. اور علم ہے، کوئی بھی علم ہے وہ انگلش. دیکھو ایک بات اور بتاؤ، اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے. توحید کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے. قرآن کریم کے اندر تقریباً 31 مقامات، 31 مرتبہ، 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر یہ ذکر فرمایا. کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی مرتبہ؟ بولو 31 مرتبہ، 31. اور اللہ نے زمین کی نعمت، آسمان کی نعمت، پھل فروٹ کی نعمت، حور و قصور کی نعمت، جنت کی نعمت سب بتلائی، جہنم سے ڈرایا. اور ہر جگہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن آپ ذرا دھیان دیں، اور میرے مسلمان بھائیوں بہنوں آپ بھی دھیان دو، غور کرو. اللہ تعالیٰ نے سوری نعمتوں کا ذکر کیا اس میں، اور فرمایا تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹاؤ گے، کن کن. لیکن جو سب سے پہلے جیسے ہم لوگ کوئی طالب علم جب بہترین پڑھتا ہے یا فرسٹ ڈویژن آتا ہے تو ہر موقع پر اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ ڈویژن آیا، اس کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے. انعام کے طور پر بھی اس کو پہلے بلایا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. تو جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اسے آپ زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اسے پہلے آپ ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ دیکھیے ساری نعمتیں ہیں، جنت بھی ہے، حور بھی ہیں، قصور بھی ہیں، محلات بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، جناب پھل فروٹ، سب نعمتیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا وہ بتائیے آپ، الرحمن. اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ سب سے پہلے. اور سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ بولو، علم القرآن. علم القرآن، تعلیم، سکھانا سب سے بڑی نعمت. اس کا ذکر فرمایا علم القرآن. آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ علم کتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز. 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اس میں سب سے پہلے علم کا تذکرہ. خلق الانسان علمہ البیان. دوبارہ فرمایا اسے اللہ نے بیان سکھایا. کتنی بڑی بات ہے. تو اس کی ہمارے پاس ہم جو ہے اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے اے مسلمان بھائیوں بہنوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم و تربیت کی امت ہے. امی نہیں ہے، جاہل گمار ان پڑھ نہیں. نہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اس کو پسند نہیں ہے. ان پڑھی اللہ کو پسند ہی نہیں. بلکہ سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اقرا. سب سے پہلی آیت کیا اتری؟ بولو، اقرا، پڑھو. اور کس کو پڑھو؟ کس چیز کو پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق. معرفت، پہچان، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، جانکاری حاصل. تم کو پیدا کس نے کیا؟
یہ زمین کا مالک کون ہے، آسمان کا مالک کون ہے، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، تمہارے ناکوں کا مالک کون ہے، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے، تمہاری باپ کا مالک کون ہے، تمہاری ماں کا مالک کون ہے، تمہارے حیوانات، چرند پرند، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ کشتیاں، یہ ناؤ، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھاٹیاں، یہ چشمے، یہ پہاڑ، یہ پیڑ، انگارے نکلتے ہوئے اگلتے ہوئے پہاڑ جھارکھنڈ کے اندر، رات کو گزرو تو ایسے انگارے شعلے نکلتے ہیں، اجالا نظر آتا پہاڑوں سے، اندر سے بلیک گولڈ نکلتا ہے، بلیک گولڈ کوئلہ نکلتا ہے آپ کے جھارکھنڈ سے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ سب کس نے بنائے؟ بولو اللہ نے بنائے۔ اس کی پہچان یہ تمام سب چیزیں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جاہل نہیں دیکھا، ہمیں تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن افسوس ہم اس سے دور ہیں۔ اس سے دور نہ رہو، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، سب چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کرو، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، اور ہر جگہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، الف با تا تا، سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد ABCD، سنسکرت بھی، ہندی بھی، جو بھی آپ کی، بنگلہ بھی، ہر زبان ہماری زبان ہے، زبان سے کبھی تعصب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطوط آتے تھے، لیٹر آتے تھے عبرانی زبان میں، اللہ کے نبی کو عربی آتی تھی، عبرانی نہیں آتی تھی، صحابہ کو بھی عبرانی زبان نہیں آتی تھی، جیسے آج ہم کو انگریزی نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت زید ابن ثابت کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ عبرانی زبان سیکھ کے آؤ۔ چنانچہ حضرت زید ابن ثابت گئے، تاریخ میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ 16 دن میں یا 21 دن میں زبان کو نہ صرف بولنا سیکھا، لکھنا پڑھنا بھی سیکھا انہوں نے، اور سمجھنا اور سمجھانا بھی سیکھا۔ 21 دن۔ اور پھر جو خطوط آتے تھے اسلام کے تعلق سے، اللہ کے نبی لکھواتے تھے اور وہ لکھے اس کی زبان میں بھیجے جاتے تھے۔ آج کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں؟ کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو ہندی پڑھائیں؟ کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو سنسکرت پڑھائیں؟ کیوں نہ ہر زبان پڑھائیں؟ اور یہ زبان ہم اس لیے پڑھائیں تاکہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی جو ہماری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، جو ہماری دنیا سے بھی زیادہ پیاری ہے، یہ زمین آسمان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور وہ نعمت علم ہے، قرآن کی نعمت ہے، تبلیغ کی نعمت ہے، نشر و اشاعت، اس کو پرکاشت کرنے کی نعمت ہے، پھیلانے کی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا پھیلاؤ۔ کیسے پھیلائیں گے؟ ہمارے بھارت میں لوگ سنسکرت جانتے ہیں، ہمارے بھارت میں بہت سارے لوگ ہندی جانتے ہیں، ہم کو ہندی نہیں آئے گی تو ہم کو کیسے بتائیں گے؟ اسلام یہ ہے، اللہ یہ ہے، رسول یہ ہے، قرآن یہ ہے، آخرت یہ ہے، قرآن کی یہ سچا ہے، رسول کی کیسے بتائیں گے؟ تو ہمیں پہلے سیکھنا پڑے گا۔ تو اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو، پڑھاؤ، لکھاؤ، خوب پڑھاؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، عالم بناؤ، حافظ قرآن۔ ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے، اور وہ مزاج کیا ہے؟ حافظ بنا دو۔ حافظ کس لیے بناؤ؟ تراویح پڑھانے کے لیے۔ حافظ کس لیے بناؤ؟ تراویح پڑھانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، حافظ کیوں بنائیں؟ حافظ کیوں بنے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں کل پرسوں میں راگھو نگر گھوارے میں تھا، ہمیں ایک مولانا ملے، وہ اپنے مدرسے پہ لے کے گئے، بتایا چھٹی ہو چکی تھی، حفظ کا شعبہ ہے، اور انہوں نے تاریخ بتائی کہ میرے باپ کو کسی نے کہا تم جاہل آدمی ہو، تم کون سا حفظ کا مدرسہ چلاؤ گے؟ اپنے کچھ بچے تھے، ان کو کہا پڑھاؤ گے؟ ہم نہیں پڑھائیں گے، ہم پیسے چاہیے ہم کو تب پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں ویسے پڑھا دو۔ کہا نہیں، تم کھول لو، تم حافظ تو ہو نہیں، تم کیسے پڑھاؤ؟ انہوں نے کہا شیخ صاحب میرے باپ کو یہ بات تیر کی طرح سینے پہ لگی، میرا باپ بھینسوں کو چرانے والا، دودھ دہی کھانے کھلانے والا، 3 سال کی مدت بھینس کی کو چراتے چراتے بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر 3 سال میں اس نے قرآن کو حفظ کیا۔ کتنے سال میں؟ قرآن کو حفظ کر لیا، اور پھر یہی حفظ کا مدرسہ کھولا جہاں 250 بچے حفظ کر رہے ہیں، اور 180 یا 70 لڑکے حفظ کر رہے ہیں، اور 250 بچیاں حفظ کر رہے ہیں۔ سوچیے، بہت بڑی چیز ہے۔ حفظ اس لیے نہ کریں کہ آپ کو تراویح پڑھانی ہے، حفظ کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو قرآن کی حفاظت، دوسرے آپ کو اس کے کتنے فائدے ہیں، میں ایک فائدہ آپ کو بتاؤں۔
دنیا میں تو جو ہیں وہ ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اقرأ ورق اے حافظ قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا، جنت میں پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیری پڑھائی ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرے لیے جنت۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے تو اے میرے بچوں، اے میری بچوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ بندے ناچیز کو بھی، آپ کو بھی، سب کو حافظ قرآن بنائے۔ بولو آمین۔ اللہ بھائی ہوش نہیں رہتا کیا؟ جب دعا سنا کرو تو آمین کہا کرو، ساتھ ساتھ چلو، ایسے پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں، آمین کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ اچھا بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ مولانا شیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میری والدہ محترمہ 70 سال کی ہو گئی تھی، کتنے؟ اور 70 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا۔ 70 سال کی عمر میں سوچا، قرآن حفظ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ہیں تو آپ قرآن حفظ کریں، آپ عالم ہیں تو قرآن حفظ کوئی ضروری نہیں، آپ کھیت جوت رہے ہیں پھر بھی قرآن حفظ کریں، آپ پڑھتے رہیں، کہیں بھی ڈرائیور ہیں، انجینئر ہیں، بیرسٹر ہیں، لائر ہیں، جج ہیں، پولیس آفیسر ہیں، پرائم منسٹر، جتنے بھی ٹر ہیں آپ سب، لیکن آپ اس کے ساتھ مشتر ہو کر کے بھی آپ حافظ قرآن بنائیں۔ اس میں کون سی عیب کی بات ہے بھائی؟ اس میں کون سی بات ہے؟ آج ایک صاحب تقریر میں بتا رہے تھے، ہمارے مولانا تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نارتھ انڈیا میں، مغربی یوپی میں جب کوئی عورت اپنے بچے پہ ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے اللہ کرے تو حافظ قرآن بنے، یا دوسری بد دعا دیتی ہے اللہ کرے تو مولوی بنے۔ تو بڑے خوش ہوئے، ایک صاحب پہنچے بہار سے گئے تھے، بڑے خوش ہوئے، بھئیہ یہاں کی عورتیں تو اپنے بچوں کو گالی سمجھ کر دعائیں دیتی ہیں، دعائیں بھی گالی سمجھا کے دیتے کہ اللہ کرے تو حافظ قرآن بنے، اللہ کرے تو مولوی بنے۔ تو ایک ادھری مغربی یوپی یعنی جو غازی آباد، مراد آباد، ادھر میرٹھ وغیرہ کا جو علاقہ ہے، تو بولے کہ وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے بھائی یہاں کی تو عورتیں بھی بد دعائیں دیتی ہیں تو اچھی بد دعا دیتی ہیں کہ حافظ قرآن بن جاؤ، مولوی بن جاؤ۔ بولے یہ اس کا مطلب اس عورت کا وہ نہیں ہے، ارے وہ بد دعائی دے رہی ہے۔ یہ کہتے کون سی بد دعا ہے حافظ قرآن بن جاؤ؟ کہنے لگے وہ حافظ قرآن کہہ رہی ہے بن جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے تو اندھا ہو جائے، کیونکہ ہمارے علاقے میں جتنے بھی حافظ قرآن ہیں سارے اندھے ہیں۔ اور کہنے لگے مولوی، تو کہنے لگے مولوی کی وہ بھی بد دعا ہے۔ کہا وہ کہتے کہ جتنے مولوی ہیں سب چندے کرتے ہیں، تو وہ کہتی اللہ کرے تو بھکاری بن جائے، بھیک مانگے۔ یار یہ بھی تو ایسے بھی لوگ، لیکن خیر وہ ان کا اپنا طرز عمل ہوگا بہرحال، لیکن نہ چندہ کرنا غلط ہے نہ قرآن کا حفظ کرنا غلط ہے۔ چندہ کرنا چاہیے، چندہ میرے نبی نے کیا، چندے کو جو غلط کہے وہی گورکھ دھندے میں ہے۔ ہاں چندہ کرنا غلط نہیں ہے، بالکل چندہ کرنا، بلکہ ہمارے نبی نے، بلکہ اللہ نے حکم دیا نہیں، کہا دین کو جھٹلانے والے وہ ہیں جو چندہ دینا نہ دینا تو بڑی دور کی بات نہیں، چندہ دینے والوں کو چندے پر ابھارتے بھی نہیں ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، وہ بھی دین کو جھٹلاتا ہے جو یتیموں کو دھکے دے کے باہر کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ بھی دین کو جھٹلاتا ہے جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر امیروں کو ابھارتا نہیں ہے۔ اے چودھریوں، اے مہتو، اے سیٹھیوں، اے کھیت بھومیروں، کھیت والوں، اللہ
غلہ لاؤ، گیہوں ہے تو اس کے اندر بھی 20 کلو میں 1 کلو نکالو، دھان ہے تو اس میں بھی 10 کلو میں 1 کلو نکالو، مکہ ہے تو اس میں بھی